مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ نے دوبارہ سے جنگ کے شروع ہونے کی یا بڑھنے کی تشویش پیدا کر دی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ امریکا اور سعودی عرب کی افواج نے عراق کے اندر کچھ ملیشیاز کے اوپر حملہ کیا ہے۔ یہ جو ملیشیا یا خودکار افواج ہیں، ان سے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ ہیں۔ اس اقدام کو سعودی عرب کی طرف سے جو حوثیوں نے حملہ کیا سعودی عرب کے اوپر، اس کا ایک رد عمل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکلیشن ہوئی ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے جنگ کی طرف بڑھنے کا خدشہ موجود ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ سید محمد علی صاحب، ہمیں ایکسپلین بھی کیجیے گا کیا یہ صرف ایک کاؤنٹر موو کے طور پر پرسیو کیا جائے گا یا آپ کی رائے میں یہ خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیے، جو سرکاری بیان سعودی عرب کی افواج کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس میں الفاظ کا بڑا محتاط چناؤ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا ان ایکسرسائز آف رائٹ آف سیلف ڈیفینس، ہم نے بڑی محتاط کارروائی کی ہے صرف ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو براہ راست سعودی عرب کے خلاف ڈرون حملوں میں ملوث تھے۔ تو اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کا ارادہ، نیت یا مفاد جو ہے اس کشیدگی کو مزید پھیلانے میں نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی اس طرح کا دعویٰ یا اعلان یا خواہش ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کی کارروائیاں کریں گے۔ تو میں اس کو ایک پنشمنٹ یا پیونیٹیو اسٹرائک کے طور پہ دیکھتا ہوں، جو کیلکولیٹڈ ہے، کنسیڈرڈ ہے، اور اس میں ایک پیغام ان نان اسٹیٹ ایکٹر یا ان کے اسپانسرز کو ہے کہ ہم جنگ کو بہلانا نہیں چاہتے۔ اس کا مقصد صرف سعودی عرب کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کے جانب سے، ان کا سدباب کرنا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ تو میں اس کو اس حد تک دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سلیم صافی صاحب۔ جی، یہ تو obvious ہے، جو عراق میں ایران کا حامی گروپ ہے، تو پہلے جنگ کے جو پہلے مرحلے میں بھی اس نے شرکت کی تھی۔ خود عراق کے اندر بھی امریکی انسٹالیشن کو نشانہ بنایا تھا، اور باہر بھی ایران، سعودی عرب وغیرہ کی طرف بھی انہوں نے ڈرون فائر کیے تھے۔ اور اب بھی سعودی عرب کا یہ کلیم ہے کہ جی ان پہ ڈرون حملے وہاں سے ہوئے ہیں اور انہوں نے جوابی کارروائی کر لی ہے۔ لیکن یہ تو محدود پیمانے پہ آج یہ معاملہ ہوا ہے، اور ایسے عالم میں ہوا ہے جبکہ امریکہ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی روک دی ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ خدا نخواستہ جب وہ جنگ دوبارہ شروع ہوگی تو پہلے سے ایران بھی یہ اشارہ دے چکا ہے کہ وہ حوثیوں کے ذریعے باب المندب کو بند کرائیں گے، اور انہوں نے باب المندب میں سعودی شپس کو نشانہ بھی بنایا، پروو بھی کر دیا کہ ہم بند کر سکتے ہیں۔ تو اگر حوثیوں کی طرف سے باب المندب کو بند کیا جاتا ہے، اور یہ عراق میں بھی جو گروپ ہے یہ بھی جنگ میں اسی طرح دخیل رہتا ہے، تو یہ تو obvious ہے کہ یہ دائرہ وسیع ہوتا رہے گا، کیونکہ جنگ جب ہوگی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وسعت پاتی رہے گی اور وسیع ہوگی، کیونکہ پچھلے دنوں جب بحیرہ کیسپین میں یوکرائن نے ایرانی شپ کو نشانہ بنایا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو روسی سمجھ کے بنایا تھا۔ تو وہاں تک بھی شعلے چلے گئے، اور جب باب المندب بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ پرابلم، اقتصادی پرابلم، وہ پاکستان اور چین اور خطے کے باقی سارے ممالک کے وہ بھی حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو اللہ کرے
کہ جنگ دوبارہ نہ ہو، لیکن اگر ہوگی تو یہ وسیع ہوتی جائے گی۔ ہمارے پاس وقت تھوڑا سا مختصر ہے، ورنہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہارموز کے معاملے پر عمان کے ساتھ جو ایک پروپوزل شیئر ہو رہا ہے، میں اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھتی کہ اس کے چلتے ہوئے کیا ابھی بھی باب المندب کے بند ہونے کا یا پھر کوئی مزید انتہائی اقدام اٹھانے کا ایران کی طرف سے کتنا چانس ہے کتنا نہیں ہے۔ بٹ آگے بڑھتے ہیں، عمر چیمہ صاحب آپ کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر اگر پوری پکچر میں اس کو دیکھا جائے؟ اس وقت جس وقت ایک بڑی جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان میں بند ہو گئی ہے، اس وقت یہ جواب دینا ڈو یو تھنک اٹ از سگنیفیکنٹ؟ علینا، ایک تو اس لحاظ سے بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ سعودی عرب پہلی دفعہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ عام طور پہ پہلے انہوں نے ٹالریٹ کیا ہے یا ایک طرح سے انہوں نے ایران کو میسیجز دیے ہیں کہ آپ کے اٹیک ڈاگز ہیں آپ ان کو کنٹرول کریں، آپ ان کو لگام دیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسا کوئی عملی اقدام اس طرح سے کیا نہیں ہے سوائے اس کے کہ یمن میں جو انہوں نے ان کے ایئرپورٹ پر جو اٹیک کیا۔ دوسرا جو ابھی تک میں ابہام کا شکار ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے عراق کو کیوں چوز کیا اپنی ٹارگٹ سائٹ کے طور پہ۔ ان کے مختلف، ایک شہر میں نہیں مختلف جگہوں پہ بمباری ہوئی ہے، اور جس تنظیم کو انہوں نے جو بظاہر جو اس کا ٹارگٹ بنی ہے وہ اس ٹائم عراق کی حکومت کا بھی حصہ ہے۔ دوسرا یہ ملیشیا بھی ہے، یعنی کہ یہ ملیشیا بنا تھا جب یہ داعش والے آئے تھے تو تب کوئی ان کے جواب کے لیے یہ ملیشیا تیار ہوا تھا، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ایسی ذمہ داری قبول نہیں کی کہ جو سعودی عرب کی سرزمین پر اٹیک ہوئے ہیں اس میں کسی جگہ پر یہ انوالو ہیں۔ اور جو سعودی عرب کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے بیان آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران لنکڈ ملیشیا ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے نام نہیں دیا۔ جو ابھی تک واضح جنہوں نے کلیم کیا یا کھل کر سامنے آئے وہ حوثی ہیں جو کہ یمن میں ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی حوثی جو ہے وہ عراق کی سرزمین بھی استعمال کر رہے ہیں یا کیا ہے، یہ چیز جو ہے ابھی تک وضاحت طلب ہے۔ لیکن اوورآل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ پراکسی، اگر وہ پراکسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ جو پراکسی کے پیچھے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ تو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا نظر آ رہا مجھے۔ اچھا، فخر درانی صاحب پر جانے سے پہلے اگر بالکل مختصر سید محمد علی صاحب یہ جواب آپ دینا یا وضاحت کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو آپ کہہ چکے ہیں، آپ کی باتوں سے ایسے ہی لگا جیسے سمبولک ہے یہ رد عمل۔ ٹو کوئک پوائنٹس میں اگری کرتا ہوں عمر سے۔ یہ احتمال موجود ہے کہ اس جنگ کی جو فردر ایکسپینشن یا اسکیلیشن جو ہے وہ پراکسی وار پہ کنورٹ ہو جائے بجائے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو، نمبر ون۔ دوسری چیز جو مجھے امید دیتی ہے وہ صدر ٹرمپ کا جو لیٹسٹ بیان ہے نتن یاہو کے حوالے سے، کہ جناب نتن یاہو صاحب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں ایک لمبے عرصے تک شریک رہے۔ تو اس سے یہ پبلک میں یہ بات کرنا صدر ٹرمپ کا اور تنقید کرنا نتن یاہو پہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اس بات کا احتمال ہے کہ یہ جنگ ٹریک کر سکتی ہے جس کو وہ اوائڈ کرنا چاہ رہی۔ فخر درانی صاحب، ہم نے معاملہ آپ کے لیے اور الجھا دیا ہے، اب بتائیں۔ بالکل علینا، اگر صورتحال مشرق وسطیٰ کی دیکھی جائے تو معاملہ جو ہے واقعی الجھتا جا رہا ہے اور آگے مزید الجھے گا۔ اس کی میں اگر آپ کو ریزنز اور ایگزامپلز بتاؤں، 28 فروری کو جب اٹیک کیا تو جنگ کی صورتحال یا جنگ کی جو حیت تھی وہ ڈائریکٹ دو ممالک یا جو ریاستیں ہوتی تھی ان کے درمیان جنگ تھی، براہ راست امریکہ اور ایران کی، پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان، تو ڈائریکٹ جو وار تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کی جو حیت تھی جو جنگ کی وہ تبدیل ہوئی، اور وہ پراکسیز میں ہم نے پھر دیکھا جو لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی، حوثیز، اور اسی طرح حوثیز کے جو اٹیکس تھے وہ اسرائیل کے اوپر بھی ہوئے، پھر ہم نے دیکھا وہ سعودی عرب کے اوپر بھی ہوئے۔ تو سیکنڈ جو شفٹ تھی اس جو وار اسٹریٹجی میں وہ یہ پراکسیز کے اوپر آ گئی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد تیسری جو اس کی حیت تبدیل ہوئی جنگ کی، وہ جو ورلڈ سپلائی چین ہے دنیا کی، جو آئل کے حوالے سے ہو یا جو دیگر جو کارگو شپس کو اٹیک کیا جا رہا تھا، اس سے یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے کہ اگر
اگر یہ ورلڈ کی جو دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بہت سارے ممالک خاص طور کے اوپر جو عرب ممالک ہیں جن کی ریلائنس اسی آئل کی ٹریڈ کے اوپر ہے، اگر یہ بار بار اٹیکس ہوتے ہیں اسی طرح کے جو آئل جو شپس ہیں یا اس کے حوالے سے، تو اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ جو خطہ ہے یہ ایک ان اناؤنس جو پراکسی وار ہے اس کو مزید پھیلائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلے سعودی عرب کی طرف سے جو حوثیوں کے جو سناب کے جو ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا، اب عراق کے اوپر کیا گیا، فردر اگر کوئی اس طرح کی جو ہے وہ باب المندب کو بند کیا جاتا ہے یا جو ریڈ سی ہے اس کے حوالے سے، تو یہ جو صورتحال ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسرائیل جس نے یہ ساری جنگ چھیڑی تھی وہ خاموشی سے بیٹھ کے اور وہ اپنے الیکشنز کی تیاری کر رہا ہے، اور یہ جو عرب ممالک ہیں اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ اس طرح جو یہ خطہ ہے ایک پرماننٹ اور لانگ ٹرم کے لیے جو ہے پراکسی وار میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ صورتحال انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہے پورے ریجن کے لیے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے بھی۔